جی سر، اگلا کلام ہے، کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لیے، دیکھتا ہوں کچھ تو اوروں کو دکھانے کے لیے۔ تو سر ابھی ہم نے یہ بات کی علامہ کے مراقبات کی، جنگل میں بیٹھنے کی، آوازوں پہ کان لگانے کی۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں سنتا ہوں لوگوں کو سنانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو کیا علامہ ہماری اصلاح چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے، اس راستے سے جو کچھ میں نے پایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی اس پہ لگے؟ کیا فرماتے ہیں سر؟ بالکل، آپ کو اگر خطبہ حجۃ الوداع یاد ہو اور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمانے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا پیغام دیا تھا کہ جو آج یہاں موجود ہیں، میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں اور وہ ان تک پہنچائیں، اور یہ سلسلہ آخر تک چلے گا۔ حضرت اقبال در حقیقت اسی سنت کو چاہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک، کہ مجھ تک جو پیغام حق پہنچ گیا ہے اس گوشہ نشینی کی خلوت میں، وہ الہام کی نعمت جو میرے دل کے اوپر نزول کر گئی ہے، اس پیغام کو امت محمدیہ تک میں پہنچا دوں، اور امت محمدیہ کو بالعموم اور نوجوان کو بالخصوص، یہ میں اس کو پہنچا دوں۔ اسی لیے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ جس ویژن سے، جس نظارے سے، جو حجابات میری نگاہوں سے آگے سے ہٹ گئے ہیں اور مجھے حق نظر آ گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم بھی اسی نظارے سے یہ قوم دیکھے۔ اسی لیے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ نظر آئے گا اسی کو یہ جہان دوش و فردہ، جسے آ گئی میسر میری شوخی نظارہ، کہ جسے میری شوخی نظارہ نظر آ گئی، اسے حق نظر آ گیا، تو پھر یہ قوم رکنے والی نہیں ہے، پھر یہ آگے بڑھ پڑے گی۔ اور وہ نوجوان جس کی نگاہ جو ہے وہ مغرب سے خیرہ ہو رہی تھی، حضرت اقبال کیا کہہ رہے ہیں اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ کر؟ کہتے ہیں بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبا، نہ ایران میں رہے باقی نہ توران میں رہے باقی، وہ بند فقر تھا جن کا ہلاک کیسر و کسرا۔ یہاں پہ حضرت اقبال پھر وہ فقر کی طرف لے کے آتے ہیں کہ نوجوان پاکیزگی کردار اور فقر کی طرف واپس آؤ گے، اسی خلوت نشینی کی طرف واپس آؤ گے، اسی رب سے تعلق واپس کرو گے۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ ضرور ایکسپلین کرنا چاہیں گے کہ ایک خاص مدت کے لیے، تاکہ لوگ یہ نہ اس سے میسج لیں کہ کیونکہ غار ہرا جایا جا رہا ہے، غار ہرا جایا جا رہا ہے، پھر واپس آیا جا رہا ہے، پھر واپس آیا جا رہا ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ کام نہیں ہوا، بلکہ پریکٹیکلی جو دین کی خدمت ہے اس میں جہاد بھی ہے، اس میں معمولات بھی ہیں، اس میں ایون آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، حضور داتا علی حجویری، حضور سیدنا غوث اعظم، ان کی زندگیوں میں خلوت رہی ہے۔ اس خلوت کا مقصد تھا معرفت حق، بس قد افلح من تزکا۔ جب وہ تزکیہ ہو گیا، اب اچھا ایک ہوتا ہے لازم اور ایک ہوتا ہے متعدی۔ لازم کا مطلب ہے کہ بھی میرا تزکیہ ہو جائے، اب وہ تزکیہ جب اپنا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر متعدی بنا دیتا ہے کہ اب یہ جس کو بھی چھوئے گا وہ سونے کا ہو جائے گا، تو پھر وہ واپس پلٹتا ہے معاشرے کے اندر اور آ کر پھر وہ تبلیغ کا کام کرتا ہے۔ تو علامہ یہی سکھانا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ نے جوانوں کا فرمایا، تو آپ کا وہ کتنا پیارا کلام ہے، جوانوں کو میری یاہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ بالکل ایسے، بالکل۔